الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل فرمایا ہے اور ترازو بھی، اور اسی طرح یہ جو قرآن ہے یہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے اور ہر چیز کو تول دیتی ہے۔ آپ کا ایون کیا آپ دیکھیں کہ جو جنت ہے جب ہم اس میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائیں، تو جنت میں جو ایمان والا ہوگا نا وہ جنت میں جائے گا، اور اسی طرح جو لوگ گناہ کرتے ہیں پھر نیکیاں کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو ان کی نیکیاں جو ہے وہ کسی اور کو دے دی جائیں گی، اور جو جہنم کو جو برائیاں ہیں اگر کم پڑ جائیں تو پھر اس کی برائیاں آپ کو مل جائیں گی، لیکن جو آپ کا ایمان ہے نا اس کا سودا نہیں ہوگا، اور اس کو بھی تولا جائے گا جو ترازو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے۔ اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو، اور اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے مانتے ہی نہیں اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ تو اس سے ڈر بھی رہے ہیں اور انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یعنی جو یہ مکہ والے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ قرآن ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اسی طرح تذبذب میں پڑے تھے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا اور جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت اور بڑا غلبے والا ہے۔ آیت نمبر جو ہے نا 19 ہے، ٹھیک ہے، سورہ شعراء۔ اور جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے کچھ دے ہی دیں گے۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے اس کو پھر دنیا ہی ملتی ہے، تو ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ اور کہا جاتا ہے کہ پہلے دنیا، کیونکہ دنیا ہماری کھیتی ہے، ہم نے دنیا میں ہی سارے کام کرنے ہیں نا، ایمان لانے تو دنیا میں، نیکیاں کرنی ہے تو دنیا میں۔ اسی طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نا، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا پہلے اور اس کے بعد آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ ایک وہ تھے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک صحابی تھے تو وہ مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے دنیا میں کچھ نہ دے، مجھے آخرت میں کچھ دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ دعا مانگو، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم لوگ دنیا نہ مانگے اور آخرت ہی مانگے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جو یقیناً ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، اور وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے، اور یہی بڑا فضل ہے۔ یہی ہے وہ جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے میں تم پر اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت اور رشتہ داری کا، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی بشارتیں دے رہا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جب وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ میری مدد نہیں کرے تو کم از کم صلہ رحمی کا ہی رشتہ اختیار کر لو۔ یعنی عرب کے جو لوگ تھے وہ ان کے ہاں حسب نسب کی بہت امپورٹنٹ تھی۔ جیسے کسی ایک قبیلے میں اگر کوئی قتل کر دیتا تھا تو جو قبیلے والے جس کا ساتھ دیتے تھے تو سارے مل جاتے تھے، رشتہ داری کی بہت اہمیت تھی۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے تو کم از کم مجھے اذیت تو نہ دو۔ تو اسی طرح وہ جو ہے نا ابو لہب ان کا چچا وہ ان کے پیچھے پڑ جاتا تھا، اور اسی طرح جو قریش والے تو وہ بھی ان کو تنگ کر دیتے۔ تو یہاں پہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت اور الا المودۃ فی القربى، یعنی قرابت کا۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں حسن بڑھا دیں گے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ اور کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز
قرآن میں اپنی طرف سے ڈال دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا اور سچ کو ثابت رکھتا. یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری ماں کھانے پینے کے سامان کے صحرا میں بیابان میں گم ہو جائے. یعنی ایک آدمی ہے اس کا جو سب کچھ اونٹ پر لدا ہوا ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سامان، اور وہ صحرا میں گم ہو جائے اور وہ نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرتے مسرت میں اس کے منہ سے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا اپنے حواسوں کو کھو دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی بالکل خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو بندہ اللہ سے خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے اسی طرح خوش ہو جاتا ہے جس طرح وہ جو انسان جو ہے وہ اپنی سواری کے ملنے سے خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں نا کہ جو بھولا بھٹکا جو ہے وہ جب اپنے گھر کو لوٹ آتا ہے تو جیسے اگر ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو جب ہمارے گھر وہ لوٹتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو جو انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، تو اللہ بھی اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان والوں نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھ کر دیتا ہے اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے. اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے. یعنی اللہ اگر سب کو سب کچھ دے دیتا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ زمین میں فساد کرتے. اور آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں جن کو تھوڑا بہت بھی مال مل جاتا ہے تو وہ دوسری حکومت کو گرانے کا سوچ لیتے ہیں، دوسروں پر قبضہ اپنی دھار بٹھانا سوچ لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اس کو اپنی حکمت سے دیا ہے، ورنہ چاہتا تو سبھی کو دے دیتا، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے. اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے. یعنی قیامت میں سب کو اکٹھا کر دے. تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف اور غم و حزن پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اسی طرح پچھلے دنوں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے بہت جیسے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے نا آزمائش میں ڈال کے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ بندے کو بہت گناہ گار ہے تو اسی وجہ سے اس پر آزمائش آئی. جیسے کچھ لوگ کہتے تھے نا کہ تمہارے اتنے گناہ تھے جب تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ڈال دی، تو یہ بات نہیں ہے. اب نبی جو ہیں وہ تو معصوم ہیں، انہوں نے تو کیسے کوئی گناہ نہیں کیے ہوئے، لیکن ان پر بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو طرح طرح سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا آزمایا، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، پھر ایوب علیہ السلام کو 18 سال، پھر یعقوب علیہ السلام کو، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ پیدا ہوتے ہوئے بھی خوف، پیدا ہونے کے بعد بھی خوف، یعنی کتنی چیزیں. اور فرعون. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آزمائش کے بھی درجے ہوتے ہیں، کبھی کبھار گناہ معاف ہوتے ہیں، کبھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. یعنی جو بھی آزمائش ہے اس کے الگ الگ لیول ہے. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کہ کوئی بندہ جیسے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی تھی تو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ تو تھا ہی اتنا گناہ گار، تو اس پر اللہ نے اس طرح پکڑ کیا اور بیمار ہو گیا. تو یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان کے درجے بلند ہوتے ہیں اور اس کے درجات، اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے نا آسانیاں فرما دیں. اور تمہیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو, تمہارے لیے سوائے اللہ کے نام کوئی کارساز ہے, نہ مددگار ہے. اور دریا میں چلنے والے پہاڑوں جیسی کشتیاں, اور اسی طرح آزمائشیں جو ہے وہ اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے. جیسے انسان جب آزمائش آتی ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے, مناجات کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, تو آزمائشیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آزمائشوں کا ہر طرح سے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئی تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی نیکی کرتے تھے تو آپ نے وہ نیکی چھوڑ دی, تو اللہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ واپس پلٹ آؤ اور وہ نیکیاں کرنے لگو. اور اسی طرح کوئی گناہ آپ نے ایسا شروع کر دیا تو جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے, تو آپ کے اوپر آزمائش آ گئی, تو آپ کو یاد آیا کہ ہاں میں نے نا وہ کام غلط کیا تھا یا وہ فیصلہ صحیح نہیں کیا تھا, جب بھی اللہ نے میری پکڑ کر دی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, آمین. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ, اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں. اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں, یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. یا انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے, وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرما لیتا ہے. اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے بس وہ زندگانی دنیا کا سامان ہے, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جو چیزیں دی گئی ہیں نا بے شک آسائشیں ہیں, لیکن وہ ختم ہونے والی ہیں. جو آخرت میں ہے وہ ہے جو قائم رہنے والی ابدی نعمت ہے, تو اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے وہ جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں. الحمدللہ, اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کر لیتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں, اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے, اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں ہمارا نام لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں چیزیں دی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں, اور جس طرح ہم ہر کام میں اللہ کا نام لیتے ہیں تاکہ اس میں برکت آ جائے. اور اسی طرح یہاں پر ہے کہ وہ ایسے لوگ جو کیا کرتے ہیں آپس میں کوئی کام کرنا ہو تو ایک دوسرے سے مشورہ لے لیتے ہیں. اور وہ ہے نا سنت میں آتا ہے کہ آپ استخارہ کر لیں, لیکن جو قرآن ہے وہ آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں پہ کوئی معاملہ ہوتا تھا تو جیسے وہ ہے نا جنگ میں بھی انہوں نے مجلس شورا بٹھائی تھی کہ تاکہ بہت سارے جو ذہن ہیں آپس میں ایک دوسرے کو بہترین مشورہ دیں. لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نااہل لوگوں سے مشورہ لینا ہے. جو اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں, جیسے فرض کر لیں اگر آپ نے سینے کا کوئی کام لینا ہو تو آپ بہترین سلائی والے کے پاس جائیں گے, ٹیلر کے پاس جائیں گے. اسی طرح اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اور اگر کوئی خاص آپ کو مسئلہ ہے, کسی کڈنی کا مسئلہ ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. تو دنیا کے بھی معاملات میں اگر آپ نے مشورہ لینا ہے تو جو اس کا اہل رکھتا ہے نا اس سے آپ نے مشورہ لینا ہے. جس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے, نہ قرآن کا, نہ حدیث کا, نہ باقی کام کا, تو آپ اس کے پاس جا کر مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو غلط ہی مشورہ دے گا نا. تو یہاں پہ مشورہ کس سے لینا ہے, جو اس چیز کی اہلیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے, اور جب ہم ان پر ظلم اور زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں. یعنی یہ نیک لوگوں کی صفات ہے کہ جو ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو اتنی ظلم اور زیادتی ہوئی تھی اس وقت بدلہ نہیں لیا, لیکن بعد میں پھر جنگ میں ان کو مارا گیا. تو یہاں پہ قصاص بھی ہے کہ آپ کے اگر کوئی قتل کر دے تو پھر آپ نے اس کو مار دینا ہے. ٹھیک ہے, اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے, اور جو یعنی برائی کا بدلہ اگر آپ
برا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اتنی ہی برائی کرنی ہے، آپ نے زیادتی نہیں کر دینی، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور فی الواقع اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں، یعنی اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ اگر اپنا بدلہ لے لیتا ہے تو اس پر کوئی جو ہے نا گرفت نہیں ہے۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے اور اگر آپ حق پر ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ چلو میں معاف کر دیتا ہوں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، اور جسے اللہ بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جاتے ہوں گے اور کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا، یعنی کس کا نقصان زیادہ ہوگا؟ جو خود کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالے۔ اور یاد رکھو یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں اور ان سے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ اور ان کی امداد کر سکیں، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے، تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی، اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، ان علیک الا بلاغ، اور آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر جب ہم کبھی انسان کو مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر وہ اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرتا ہے، اور کفور یعنی ناشکری کرتا ہے، جہاں پہ شکر کی بات آئے گی تو کفور اس کو کہیں گے جو ناشکری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مومن کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا جب اس پر کوئی تکلیف اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومن کے لیے آزمائش میں بھی وہ کر دیتا ہے صبر، اور جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کر دیتا ہے، تو دونوں معاملات میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور لوگوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور اسی طرح صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا بلکہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دوستی میں جو ہے نا وہ کوئی شکریہ اور کوئی سوری نہیں، تو حالانکہ یہی وہ رشتے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے، یعنی شکریہ بھی زیادہ کرنا چاہیے، اور اگر آپ کی کسی سے یعنی ہمارے رشتے داروں میں ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو معافی بھی مانگ لینی چاہیے، تو یہ جو دل ہے نا تو پھر ان سے رنجشیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے یا انہیں جمع کر دیتا ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناممکن ہے کسی بندے سے کہ اللہ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو بیٹیاں ہی دے دیتا ہے، کسی کو بیٹے دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ ماں نہیں تھی، اور اسی طرح باپ نہیں تھے، اور حضرت حوا کی جو ہے وہ ماں نہیں تھی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی دونوں کو بھی دے دیتا ہے، بیٹا اور بیٹی بھی دے دیتا ہے، تو یہ اللہ کی جو ہے نا وہ آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں دونوں جنس عطا فرمائے۔
اللہ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اس طرح ہم نے آپ کو آپ کی طرف سے اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، یعنی جو روح ہے وہ وہی وہی آپ یوں سمجھے کہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہی کی کتنی اقسام ہے کہ آپ کے دل میں کسی چیز کا ارادہ ڈال دینا یا خواب کے ذریعے آپ کو کسی چیز کا پتہ کر چل جائے، اور اسی طرح جیسے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر آتے تھے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو یہ بھی وحی کے جو ہے نا وہ طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وحی کہتے ہیں خفیہ اشارہ، ٹھیک ہے، جیسے ہم ہمیں بولتے ہیں نا اوہام، یا ہمیں کوئی خبر ملتی ہے جو ایسی خبر جو آپ کے دل میں اچانک سے آ جائے، اس طرح یہ اشارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ برتر ہے اور حکمت والا ہے، لیکن یہ انبیاءوں کے ساتھ خاص ہے، کسی انسان کے اوپر وحی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ جب بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے وحی آئی ہے یا مجھے کوئی اشارے ملے ہیں تو وہ نبیوں کے لیے خاص ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اور ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے اشارے دیتا ہے تو اس کو ہم وحی نہیں کہیں گے، اللہ غیبی مدد بھی فرماتا ہے آپ کو حالات کے مطابق۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کوئی پریشانی آنے لگتی ہے تو ان کو محسوس ہو جاتا ہے، جیسے ہاں الہام، وہ انٹیوشنز آپ کی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں میں اللہ مدد فرماتا ہے۔ جیسے ہم استخارہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ چیزیں ہیں، وہ جیسے آپ نے کہیں جانا تھا وہ آپ کی وہ ٹکٹ کینسل ہو گئی، تو یہ وہ ساری چیزیں کہ اللہ اس طرح غیبی مدد فرماتا ہے، لیکن اس چیز کو ہم وحی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ الہام وہ ہے نا، الہام کہتے ہیں اس کو۔ اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا، آپ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور بے شک آپ راہ راست کی رہبری کرتے ہیں۔ اور اس اللہ کی جس کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور آگاہ رہو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، الا الی اللہ تسیر الامور، اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں۔ سورہ زخرف اپا لگا دیں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے، آمین۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، حامیم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند اور بڑی حکمت والی ہے، یعنی جو کتاب ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ اور کیا ہم اس کو نصیحت کو تم پر سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، اور ہم نے پہلے ہی لوگوں میں کتنے ایسے نبی بھیجے ہیں، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں اور آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب اور دانا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو، اور اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندہ کر دیا، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور وہ تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہو جایا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، یعنی جب آپ سواری پر چڑھ جائیں تو اس پر پھر
अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, बिस्मिल्लाह पढ़कर, और इसी तरह अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो ये जो है ना अल्लाह की तस्बीह करनी है और अल्लाह से मदद मांगनी है। जब उस पर ठीक ठाक बैठ जाओ और कहो पाक ज़ात है उसकी जिसने उसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हम उसे काबू करने की ताकत ना थी। और आप देखें कि अल्लाह ताला जो है वो ये चौपायों का जिक्र करता है, तो हम लोगों ने तो कितनी ऐसी चीजों को काबू में किया है। वो हमें याद है बचपन में हम जब ज़ू जाते थे तो वो उसके ऊपर बैठते थे ना, वो जो हथनी थी, तो यानी इतनी बड़ी थी, तो वो कैसे अपने ऊपर ले लेकर जो है ना वो करती थी। तो हालाँकि वो हम उसको ताकत में नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसको मुसख्खर कर दिया, ठीक है? और बिल्यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और इसी तरह ये जो बाकी चीज़ें हैं, जो हमारे जो जहाज़ हो गए, ट्रेन हो गई, बसें हो गई, तो इतनी बड़ी-बड़ी, तो इसके लिए भी जो है ना कि अल्लाह ने उसको हमारे बस में कर दिया। वरना आप देखें एक ब्रेक जो है वो ज़रा-सी इधर हो या एक्सेलरेटर आप दबा लें तो वो बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। तो ये भी अल्लाह की जो है ना वो शान है। और फिर यकीन हम और इसी तरह अब तो कहा जाता है कि वो जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं उनकी इतनी स्पीड होती है कि वो लाइट के मुताबिक वो उन्होंने जो है ना वो बिजली की तेज़ी से गुज़रती है। तो उसको आप देखें कि कितनी इंसानों ने तरक्की कर दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अब जो हमारी जो ऑरेंज ट्रेन चली है, तो ये भी अल्लाह की जो है ना वो शानें हैं कि अल्लाह ताला ने कहा, कहते हैं कि वो इतनी सुकून से चलती है कि आपको पता नहीं चलता आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और उन्होंने अल्लाह के बाद बंदों को उसका जुज़ ठहरा दिया। यकीनन इंसान खुल्लम-खुल्ला नाशुक्रा है। और क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से बेटियाँ तो खुद रख ली और तुम्हें बेटों से नवाज़ा, यानी फरिश्तों को वो कहते थे अल्लाह की बेटियाँ हैं। हालाँकि उनमें से किसी को जब उस चीज़ की खबर दी जाए, जिसकी मिसाल उसने रहमान के लिए बयान की है, तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गमगीन हो जाता है। क्या वो जो ज़ेवरात में पले और जबे अपनी बात वाज़ेह ना कर सके, यानी जो औरत के लिए कहा जाए, लड़कियों के लिए, कि वो नाज़ुक होती हैं और जो है वो आसाइशों में पली-बड़ी होती हैं, तो उन और वो अपनी बात का मुद्दा जो है वो खौफ और हया के मारे बता नहीं पाती, ठीक है? तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो लोग ऐसे लोगों को लड़कियों को अल्लाह की बेटियाँ करार देते हैं। और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान की इबादत गुज़ार हैं, औरतें करार कर दिया, यानी अ, लड़कियाँ जो है ना वो जिन्स बना दिया। क्या उनकी पैदाइश के मौके पर ये मौजूद थे, उनकी ये गवाही लिख ली जाएगी और उनसे उस चीज़ के बारे में बाज़-पुर्स की जाएगी। और जो फरिश्ते हैं वो मुज़क्कर है, ठीक है? यानी उनका जो वो है मलकुन कहते हैं ना उनको, फरिश्तों की जो वाहिद है वो मलकुन है। और कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो हम उनकी इबादत ना करते, उन्हें उसकी कुछ खबर नहीं, ये तो सिर्फ अटकल बच्चू है, यानी झूठ बातें हैं। क्या हमने उन्हें उससे पहले कोई और किताब दी जिसे वो मजबूत थामे हुए हैं? नहीं, नहीं, बल्कि वो तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को एक मजहब पर पाया और हम उन्हीं की कदमों पर राह याफ्ता हैं। और इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहाँ के आसूदा हाल लोगों ने भी यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को एक ही दीन पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। और नबी ने कहा कि अगरचा मैं तुम्हारे पास उससे बहुत बेहतर मकसूद तक पहुंचाने वाले तरीके पर ले आया हूँ। और आप देखिए कि जो अरब के लोग थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत मानते थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे बाप दादा, क्योंकि उसके बाद लोगों में जब गुमराही आई और इसी तरह शायद दहिया कल्बी है, नहीं, मुझे नाम में कन्फ्यूजन हो रही है। एक आदमी था जिसने बुतों की शुरुआत की थी अरब में। तो यहाँ पे वो कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा जो है वो जिस पे हमने उनको पैरवी करते हुए पाया, तो हम उस तरह करेंगे। और इन्हीं के दौर में जो मेहमान की खिदमत और हज पर पानी पिलाना और वो जो बनु हाशिम में शोरबे में रोटी जो है वो तोड़-तोड़ के खिलाना, उसको ये बड़ा समझते थे कि हम बहुत कोई नेकी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो लोग ये समझते हैं कि जो हम शिर्क कर रहे हैं वो हमारे बाप-दादा भी ऐसे ही करते आए थे। हालाँकि हमारे वो उनके बाप-दादा कौन हुए?
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کیونکہ عرب کی انہی کی وجہ سے آباد ہوئی تھی، تو وہ لوگ تو شرک نہیں کرتے تھے. یہاں پہ انہی کو وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو جس طرح ان طریقوں پر پایا ہم نے وہی کرنا ہے. تو جب شرک کی بات آتی تھی تو وہاں پہ حضرت ابراہیم کا کہنا نہیں ماننا، لیکن جو کعبے کے متولی بننا ہے، حاجیوں کو پانی پلانا ہے، تو اس میں وہ بڑی نیکی کا کام کرتی تھی. نبی نے کہا میں اگر تمہارے پاس اس سے بہت بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن کا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آئے. بس ہم نے ان میں سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. اور جبکہ ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا، یہاں پر اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہدایت پالیں. اور اپنے والد سے اپنی قوم سے فرمایا، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو بجز اس ذات کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے بھی ہدایت دے گا. اور ابراہیم اس کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ آئندہ بھی توحید کی طرف ہی رجوع کریں. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو متاع دنیا سے بہرہ مند کر دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا. اور آپ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا ہے، ان کی دعا کا جو جواب ہے. جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ ہماری نسل میں سے ایسے نبی بھیج جو لوگوں کو تلاوت سکھائے، حکمت سکھائے اور ان کا نفس پار کرے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اور بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو متاع سے بہرہ مند کر دیا یہاں تک کہ ان کے پاس اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی جو عرب کے لوگ تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کسی بادشاہ پہ یا کسی بہت بڑے سردار پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا. ہم ہی نے ان کی دنیا زندگانی کی روزی ان میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اور ہر ایک کو دوسرے سے بلند کیا تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو ماتحت کر لے. یعنی جو قرآن ہے وہ اللہ جس پر چاہتا تھا نازل کیا اور جو اللہ نے تقسیم کی ہے وہی اللہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا ایک دوسرے کو ماتحت کر لے جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زینوں کو بھی جن پر چڑھا کرتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے اور سونے کے بھی. اور یہ سب کچھ یوں ہی دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے. یعنی اللہ چاہے تو تمام جو ہے وہ لوگ ہدایت پائیں اور سب ایک ہی امت بن جائیں، لیکن اللہ کی مشیت کیا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے اور اپنی چاہت سے اللہ کی طرف آئے. اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا ساتھی ہے اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور اسے یہ خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی جو آپ دیکھیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگ دنیا میں بھی کہتے ہیں نا کہ جو وہ ہے بہت زیادہ جو لوگ جس طرف جا رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایک بندہ بھی صحیح راستے پر چل رہا ہے تو آپ نے اسی طرف جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ پورا اجتماع جا رہا ہے تو آپ سمجھ لو کہ یہ لوگ صحیح راستے پر جا رہے ہیں. تو شیطان جو ہے وہ آپ کو یہ گمان ڈال دیتا ہے کہ تم لوگ جہاں چل رہے ہو وہی صحیح راستہ ہے. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے. اور جبکہ تو ظالم ٹھہر چکے تو جو آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شامل ہونا کوئی نفع نہیں دے گا. کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے اور اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو. بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لے جائیں
تو بھی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو انکار کیا تو اللہ ان سے بدلہ لے گا، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا وہ تجھے دکھا دیں گے، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں، بس جو وہی آپ کی طرف سے کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیے۔ اور اسی طرح آتا ہے نا کہ اللہ کی جو رسی ہے اس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، تو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس پر جم جانا۔ اور بے شک آگ راہ راست پر ہے، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک سے سوال کرے گا۔ اور ہم ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کر لیے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے عمرہ کے پاس بھیجا، تو موسیٰ نے کہا جا کر میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ پس وہ جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے جو عذاب دیے تھے۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جس طرح عصا اور وہ جو نشانیاں لے کر آئے تو ان کو کہا کہ جادو کرتے ہیں۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، اور اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقیناً مان کر ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ یعنی جب عذاب آتا تھا، جیسے خون کی وہ ہو رہا ہے کہ مینڈک آ رہے ہیں، پھر قحط سالی ہے، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ دعا کریں کہ یہ اللہ ہم سے عذاب ہٹا لے، لیکن جب اللہ عذاب ہٹاتا تھا تو اس وقت پھر یہ گمراہ ہو جاتے تھے اور راستے سے ہٹ جاتے تھے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول قرار توڑ دیا، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں بس اس کے جو بے توقیر ہیں؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ فرما دے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، مجھے تو بادشاہت دی گئی ہے اور تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ وہ بول نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے مانگا تھا نا رب اشرح لی صدری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لکنت کو بھی دور کر دیا تھا۔ اور اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پر بان فرشتے ہی آ جاتے، بس اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کنگن کیوں نہیں ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، تو اس کی ان باتوں سے جو لوگ تھے نا وہ بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یعنی جو لوگ تھے وہ فرعون کا ساتھ دینے لگے، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور وہ ان سب کو ڈبو دیا، یعنی جو فرعون تھے اور اہل فرعون۔ پھر ہم نے انہیں کیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی، اور انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ سخت ہی جھگڑالو ہیں۔ یعنی جو کہتے ہیں جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے تھے، تو کہا جائے گا نا کہ وہ جن کے یہ پتھر اور وہ جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوجتے ہیں، کہ جو کفار مکہ تھے اور جو عیسائی تھے تو وہ ان کی شان میں غلو کرتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر وہ پوچھنے لگے کہ اچھا ہم تو ان کو بھی پوچھتے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا، کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا تھا نا جو نیکی کرے گا اس کو وہ جہنم سے بچا لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا جو لوگ پیغمبروں کے مجسمے بنا کر ان کو پوجنے لگے تو وہاں پہ پیغمبروں کو بھی بچا لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنا دیا۔ اچھا یہاں پہ